یہ تمام دوست جو باہر کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ یہ تمام دوست مومنین جو باہر کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ صلوات مل کے بلند آواز سے اگر اس سے بلند پڑھنا ممکن ہے تو کوشش کرو اس سے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ وعلا اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین پردہ ہٹا دے اپنی الہی جبین سے اس سے زیادہ سپیڈ سے میں پڑھ نہیں سکتا۔ میں نے ایک مصرع نظر کیا ہے، شاید بھائی کوئی ایک دو بندوں کو پتہ چلا ہوگا کہ میں کیا موضوع لے کے بات شروع کروں۔ میڈیا اتنا تیز ہے لالا جی کہ ہر بندے کو اس وقت دورے والا بیٹھ کے پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے، فار ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب باہر کے ملکوں کی خبر ہے تو یہ کیسے ممکن ہو کہ بندوں کو اپنے ملک کی، اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی خبر نہ ہو۔ ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے جی، لیکن کچھ دن پہلے ہی بھیا دادو سندھ سے ایک بد نسب نے، ایک حرامزادے نے میرے قائم بادشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ انہوں نے نفاست دا میں اندازہ ہی نہیں لا سکیا جی جڑا قائم بادشاہ کے دشمن تے لعنت واسطے اپنی زبان نو حرکت نہیں دے سکیا۔ سارے آقا آل محمد دے ہر دور دے ہر دشمن تے لعنت۔ جس الفاظ میں سلطانی صاحب قبلہ کرامت حیدری صاحب بابا جی وہ اس نے بکواس کی ہے، میں تو وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا، آپ ہر بندہ آپ میں سے جانتا ہے۔ بس ایسے ہی اپنی طبیعت جو اندر سے خراب ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک وہ ساڑ بندہ نہ اگلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر میں بات کروں اور آپ کو لگے کہ یار گلتے آسانو بھی کرنی چاہیے سی تو چلو اساں کیتی، ساڑے پتر نے ساڑے ویر نے کیتی، کوئی گل ہے۔ مالک سے کہہ رہا ہوں پردہ ہٹا دے اپنی الہی جبین سے۔ داد نہ مندے آ جائے جڑے بندے دا قائم بادشاہ جتنا تعلق ربط رشتہ عقیدت ہوئی وہ بادشاہ دے دشمن پہ اپنی آواز ضرور ہو جائے گا۔ داد لینے والے ذاکرین میرے بات تشریف فرمائے وہ داد آپ سے لے ہی لیں گے۔ پردہ ہٹا دے اپنی الہی جبین سے، کیوں سگ بھونکتے ہیں اب تیری آمد کی دیر میں۔ ہاتھ اٹھ سکتا ہے وہ تو چال ہے۔ میں شدید طبیعت کی خرابی کے باوجود غازی صاحب میں آیا ہوں، میں باوجی آپ بات ہی بتایا جتنے میرے پاس گاڑی میں کپڑے ہیں نا اتنی پانڈ دوائیوں کی میرے پاس گاڑی پڑی۔ یہ تو محبت اس میں آگیا جی۔ پردہ ہٹا دے اپنی الہی جبین سے، پردہ ہٹا دے اپنی الہی، آکے میں گھنٹہ دو بیٹھا رہا اور آپ نہیں آئے۔ پردہ ہٹا دے اپنی الہی جبین سے، صورتیں دو ہی ہیں پورے والا والوں، یا تو بندہ بہرا ہے ڈورا ہے اور سنیا نہیں کہ ماں کیا کیے تو یا سچی مچی اندروں قائم بادشاہ دے اس دشمن نو ایک اللہ کھڑے نہیں چاہ رہا۔ پردہ ہٹا دے اپنی الہی جبین سے، سگ بھونکتے ہیں اب تیری آمد کی دیر پہ، اب کرتے ہیں تیری شان میں گستاخیاں وہی جن کو جنا گیا ہو غلاظت کے ڈھیر میں۔ شاباش شاباش حیدری، کیا بات ہے۔
کرامت حیدری صاحب نے کہا ہے گل اجے بھی چھوٹی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ حسین کا اس وقت گھر ہے جہاں بیٹھے ہوئے. یہاں جو خوشبو تطہیر ہے نا وہ مجھے اس سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں جانے دیتی. جاؤں گا تو جل جاؤں گا. لیکن ایک اور حجاب میں رہ کے بات ایک اور کروں. چلیں اعلان کر رہا ہے جمالی یزید وقت. اس کا نام تھا عبدالستار جمالی. نام تو ہر سال یاد آوے تھے ہر سال تسبیح لے گئے تھے لعنت کرنے میں. اعلان کر رہا ہے جمالی یزید وقت. سلطانی صاحب آپ نے واپس لاہور جانا. کرامت حیدری صاحب آپ نے مجھے نہیں پتا آپ نے کہا جانا. لیکن جہاں تک جانا نگری مصر اندر رہ گئے تو بھائی کے لیے دعا ضرور نکلے گی. اعلان کر رہا ہے کھولوں گا جو پہنچ جائے گا وہ اپنے آپ کو سلام کرے. میری کیا بات ہے. جڑا نہ پہنچے گا وہ پہنچنے والے مجلس کے بعد پوچھے کہ وہ کی کہہ رہے ہیں. اعلان کر رہا ہے جمالی یزید وقت کیا میں تخم بو جہل ہوں نجاست کی فصل ہوں. مولا جنہ دے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے شیعہ نہ اٹھائے. حیدری لنگر شنگر کرن آئے ہو ٹھیک ہے. اعلان کر رہا ہے جمالی یزید وقت. اعلان کر رہا ہے مجھے نہیں آئیڈیا کرامت حیدری صاحب سلطانی صاحب بابا جی زیدی صاحب کے اس میں لالہ جی کتنی تاریخ کا کتنا حصہ ہے. اے تو صاحب وزن کرنا ہے تو پھر اس وزن کے مطابق جو دعا بڑی من دے دینا اتنی دے دینا بھی میری گھر میں دیتے طبیعت ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا اعلان کر رہا ہے جمالی یزید وقت میں تخم بو جہل ہوں نجاست کی فصل ہوں اور بھونکا ہوں میں محمد قائم کی شان میں. معلوم ہو گیا نا میں ہندا کی نسل ہوں. تو یہ آئلی کہہ سکتا ہے حیدری پچھوئی کچھ جڑے بیٹھے ہو جوان سکن آلی ہو جی جی سوڑا. ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں. ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں. سبحان اللہ. توحید نے تو گریے کو ہی معیار بنایا. لا رہے تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر. لا رہے خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا. آپ جی آپ سلامت رہیے آباد رہیے. بادشاہ زادی آپ کو سلامت رکھے. ساڑھ میں پھوک لے جتنا میں پڑھے اتنا ہی نہیں پڑھنا بس. پڑھ لوں جی. ہاں جی پوری کنی ہوگی جی من کہا تول کے تری نا مجلس پڑھنی. بداد ہو گئی تو مجلس ہو گئی. چلو پہلا لفظ نظر کرتا ہوں. میرا لفظ رسول ہو گیا تو پڑھا گا 5-7 منٹ نے دے دیتے میں تھوڑی دعا نہ صحیح اپنے بڑے ویران کی دعا لے کے تو سفر کرا جی. بیٹی کو زندہ دفن کر کے میں لفظ سلطانی صاحب اپنی شاید اس سال کی ذاکری کا محسن شاہ جی سب سے بڑا لفظ نظر کر رہا ہوں. بیٹی کو فضائل پڑھ رہا ہوں. موضوع بالکل تبدیل کر لی جو میں نے پڑھنا تھا وہ ختم ہو گیا. بیٹی کو زندہ دفن کر کے فخر کرنے والے معاشرے میں جو بادشاہ اپنی بیٹی کو ام و ابیہا منوا لے اسے محمد کہتے ہیں. جڑے بولے ہو توڑی کیا بات ہے. جڑے نہیں بولے توڑی تو کیا ہی بات ہے. میں سچی ہو جاؤں. جو نہیں بولے نا مجھے ان کا معیار سمجھ نہیں آیا مجھے. میں نے کہا بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنی اس حرکت پہ فخر کرنے والے معاشرے میں جو بادشاہ اپنی بیٹی کو ام و ابیہا تسلیم کروا لے. لفظ میرے پاس اتنے قیمتی ہیں کہ میں ایک ایک لفظ کو کھولوں نا تو میں تو نالائق بندہ ہوں. میرے پیچھے 2 بڑی پڑھی لکھی شخصیات بیٹھی. فی البدی کم از کم ایک ایک لفظ میں 5 مل سے پڑھ سکتے. کھولا تو میں بھی کوئی 1-2 پڑھی لاؤں. وہ 5 پڑھ لیں گے میں جتنا ان کو جانتا ہوں. ایک لفظ میں سلطانی صاحب اور پڑھ رہا ہوں اور مجھے ماحول باوجی اجازت نہیں دے رہا. میرا لفظ رسول ہو گیا تو میں 2 قطعات آگے پڑھتا ہوں ورنہ میری مجلس ہو گئی. جس معاشرے میں غیرت کا معیار یہ تھا صورتیں 2 ہی ہیں. یا میں مسکراتا ہوا یہاں سے جاؤں گا
یا باجی آپ کو 3 بندے اور ارینج کرنے پڑیں گے, ایک چاند ہو جائے گا تو 3 بندے ارینج کرنے جڑے من چاہ کے لے جائیں. میں گر جاؤں گا, سچی مچی میرا لفظ آیا ہوگا. میں نے کہا جس سماج میں حضور غیرت کا معیار یہ تھا کہ انسان اپنے گھر کی عزت کے قصیدے چوک میں سن کے خوش ہوتا تھا, اس معاشرے میں جو بطول کو حجاب اللہ منوا لے اسے محمد کہتے ہیں. یا میرے مولا جنہیں ہاتھ ہسلی نے یا علی سچے کبھی نہ ویکھو ممبر رکابہ بڑھاؤ تے بولو حیدری. یہ پورے اعلیٰ دا معیار ہے. مالک بانیان دی توفیقات دی اضافہ فرمایا. مالک کو ندنال اس کاروان آزاد جس جتنا ہی حصہ پایا اس کے حصے کے مطابق نہیں, اپنے کرم کے مطابق اس کا اجر عطا فرمایا. بالخصوص مالک ملتان ازاداری میرا بھائی ہے جی, بڑا پیارا, بڑا ایک کمال ایک نظام ہے اس کا لائف چلانے کے, پوری دنیا میں بندے بیٹھ کے دیکھ سے. مالک ان کے سفر بے خطر فرمایا. پڑھ لیں جی 2 قطعات. میں باجی سکول پرائمری سکول سے میرا خیال ہے ان بچوں کی سے میں نے اتنے دوستوں کے ہاں بادشاہ محمد کے فضائل نہیں سنے جتنی میں نے سرکار کی غربت سنی. لالا جی اگر میں آپریشن نہ کرا تو میں 450 کلومیٹر دا پاند کا دیتا ہے. میں نے بادشاہ محمد کے فضائل اتنے نہیں سنے جتنی سرکار کی غربت سنی. کورس کی کتاب, یہ کورس کی کتاب جو ہے یہ کوئی شیعہ سننی نہیں, اس کو یہ کہہ کے نہیں کہ بندہ ریجیکٹ کر سکتا ہے, ایسی نہیں مانتے اس کتاب کو. کورس کی کتاب کورس کی ہوتی ہے. پرائمری سے شروع کرو اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن جو کی اس کی اسلامیات کی کتاب تک آپ جائیں, اس میں آپ کو یہ ملے گا آگے آگے حلیمہ کی بکریاں. میں غلط پڑھا تو ٹوکیا جی بنو, ٹھیک پڑھا تو پھر بولو تو صحیح نہ. پیچھے پیچھے کائنات کا سلطان, سرکار کا لباس پرانا ہوتا تھا, پھٹا ہوتا تھا. نالین مقدس بادشاہ کی ٹوٹی ہوتی تھی, سرکار نے پیوند لگائے ہوتے تھے. سسرال 9 تھے, سونے کے لیے بستر ایک بھی نہیں تھا. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زور نہیں لگانا میں نے اس سے زیادہ, ایک موضوع ہی زور والا نہیں. زور تو لگاؤں بابا جی جب میں بادشاہ عباس پڑھ رہا ہوں, بادشاہ علی پڑھ رہا ہوں, تو بڑا آرام سے پڑھنے والا موضوع. میں نے یہ بھی پڑھا کہ احمد صاحب آپ یقیناً دونوں میرے سے زیادہ صاحب مطالعہ شخصیات ہیں کہ بادشاہ محمد جب چارپائی پہ سوتے تھے تو چارپائی پہ سونے کی وجہ سے چارپائی کی رسیوں کے نشان بادشاہ کے بدن پہ پڑ جاتے تھے, کیونکہ سرکار کے پاس چارپائی پہ ہاتھ کھولی میرا چاہنا نہیں تو ٹھنڈ آئی نہیں. آخر میں تنویز کوٹ دینا کھولا. بادشاہ کے پاس سونے کے لیے چادر بچھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی, اتنی غربت تھی. سسرال 9 کم از کم, زیادہ سے زیادہ 17 بھی ہیں, کم سے کم 9, اور جہیز میں کچھ ٹھیک ہے. یہ غربت ہے بادشاہ محمد جو کورس کی کتابوں میں پڑھی ہے. باقی کتابیں میں پڑھنے نہیں پڑھ سکا با کسی وجہ سے. ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ کیمرہ ہے, یہ کیمرہ, اور یہاں پہ اللہ نے ہر بندے کے ایک ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں ہر مجلس ریکارڈ ہوتی ہے, اور مجلس کے بعد بندہ اپنے آپ کو سنا کے کہتا ہے فلانا بڑا سونا پڑ گیا تو فلانا آج ککھ نہیں کر کے گیا. اتھے میری گل ریکارڈ کرے جائے تو بھامے تھڑے تے بہ کے تو بھامے بستر تے جا کے میری گل سوچیا جائے کہ جیڑا بندہ تو بادشاہ محمد غریب آکھن والا ملے نا او تے کہ میری گل ضرور رکھیا جائے, جے جواب دے جائے نا اگلے سال دی اس مجلس میں دسیا جائے. مذاکر چھوڑ کے اس بندے کے ڈیرے پہ چلا جاؤں گا, اور جو نوکری کو کہے گا میں وہ کروں گا. در نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے, در نبی کے. میں خیبر پڑھا تو تسی بولو کہ بادشاہ محمد پڑھا تو تسی نہ بولو تو پھر کوئی کمال نہیں جی. مزہ جب ہے کہ آپ بادشاہ محمد پہ خیبر سے زیادہ بولیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم علی کے مولا کا ذکر کیسے کرتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں. در نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے تو اس کا اتنا ہی اعلیٰ نصیب ہوتا ہے. عقل کو ہاتھ مار, وہ جس کی جوتی کا صدقہ یہ 2 جہان بنے, کبھی تو سوچو وہ بندہ غریب ہوتا. جو فضیلت محمد پہ حیدری سبحان اللہ.
نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے تو اس کا اتنا ہی اعلیٰ نصیب ہوتا ہے. سوچو تو صحیح یار, وہ جس کی جوتی کا صدقہ یہ دو جہان میں, کبھی تو سوچو وہ بندہ غریب ہوتا ہے. مصر سلطانی صاحب میں نے پڑھے ہیں اور آپ کو میری صحت پہ شک ہو گیا, لیکن اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ بورے والا کا کمال. بات شہزادی آپ کی خیر فرمائے, میں ایک لفظ پڑھتا ہوں اور میں اس لفظ کو کھولوں گا تو محسن شاہ جی میں ادھر ہی پڑھ رہا ہوں. تو بورے والے ہوتے تو میں نے سوال نہ آیا تو کون کیا لالا میرے پاس سے لکھے, میں آپ کی زیارت کے لیے آیا, آپ مجھے دیکھیں, میں اچھا بلا دکھتا ہوں ممبر پہ, آپ مجھے دیکھیں. میں باجو تھوڑا پتر انج دا تے نہیں نا, میں نے ویکھ کے بولا ہن 20-25 منٹ نوں ویکھنا پڑنا. ٹھیک ہے میں نے ویکھ لیا. کبھی تو سوچو وہ بندہ غریب غریب محمد غریب محمد غریب محمد غریب محمد غریب محمد غریب محمد. میں اس بندے کو ایڈوانس لالا جی کہہ رہا ہوں بھائی میرا سلام قبول کر دے, تیری کیا بات ہے, میں تھک گیا ہوں سوچ سوچ کے, مجھے اس عقیدے کی سمجھ نہیں آئی, اس فرقے کی, اس مذہب کی, اس سوچ کی سمجھ نہیں آئی. کیا عقیدہ ہے جہاں سردار غریب ہے نوکر غنی ہے؟ آج بچائی میری تائید کری, کیا یہ معرفت ہے, کیا عقیدہ ہے؟ حیدری کیا عقیدہ ہے؟ یہاں جو دے رہا ہے وہ غریب ہے, جو لے رہا ہے وہ غنی ہے. جس کی نالائن عرش کا مقدر بدل کے اسے معلّہ کر دے اسے مصطفیٰ. یہ آگے والوں نے سنا کرامت حضرت فرماتے ہیں جس کی نالین عرش پہ جا کے اس کا مقدر بدل کے اسے معلّہ بنا دے, اس بادشاہ کو محمد کہتے ہیں. یہ کیا سنس کیا ہے, عقل میں بات نہیں ہے. میں چلو ایک سوال کرا, ایک سوال ہوتا ہے. اے محمد علی کو بھی ہم نے, اے محمد, مجھے بڑے بڑے شعراء سلطان صاحب اس بات میں مرشد سے دعا کی آپ کے بیٹے کو, میں پہلی باری تو بورے نہیں آیا اور اگر زندہ ہوں تو آخری مرتبہ بھی نہیں آیا. میرا سوال لے کے جائیے گا اور مجھے جواب لا کے دیجیے گا اس کا, اور جو جواب دے گا میں واقعی مانوں گا کہ بھائی وہ بندے دی پرواز معرفت دی میرے تو بہت اگے ہوئے. اے محمد علی کو بھی ہم نے, اے محمد علی کو بھی ہم نے تیرا پہلا سفیر سمجھا ہے, اور جس نے تجھ کو غریب مانا ہے اس نے کس کو امیر سمجھا ہے؟ جس کے ہاں محمد غریب ہے, اے محمد علی کو بھی, دو قطعہ دو یا 3 منٹ اور بیٹھے ہیں, مسائب آپ پڑھئیے گا. اے محمد علی کو بھی ہم نے, چلو ایر پیٹ نہیں کرتا, اگلا پڑھتا. سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں, سرور کے, آج کل حیدری صاحب عذاب یہ بن گئے, یہ تو گل کر کے یہ تو میں سنی نہیں, بس تو نہیں سنی تو گل وجود ہی ہے, بس تو سند ہے, تو ٹھیک ہے, تو ایڈا کامل ہوتا تو پڑھتا ہوتا. کیا خیال ہے سلطان صاحب؟ ہاں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے, میں تو سنی نہیں آج تک, ویکھیا تو اللہ بھی نہیں. اگر نہیں بولے کسی ویکھتے نہیں آگے تھے تو بولو تو صحیح. پریشان ہو جاتا ہوں میں سرکار, کہاں سے پڑھا, حوالہ, کتاب, ریفرنس, کون سی تاریخ, کون سی تفسیر, رائٹر کون ہے, کہاں کی پرنٹڈ ہے. میں گل کر لگا یار, میں کہہ رہا ہوں سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں, سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں, دیکھو کبھی صدرہ پہ علم کس کے لگے. سال آ رہے بندہ جڑا نہیں بول رہے ہیں بھائی, ہاتھ کھول بھائی, میری نظر ٹھیک ہے وہاں تک جاتی ہے. سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں, سرور کے 75 نمبر مسئلے دے 5 میرے پڑھن دے, 25 میری ادائیگی کی, کہیں سے کمی رہ جائے گی تو میں سمجھوں گا میں ڈیلیور مسئلہ ٹھیک نہیں کر سکا, پہنچا نہیں سکا, مسئلے تو میں لب جانے. سرور کے فضائل کی سند, میرا چل ہاتھ کھولی, میں ترلا کہتا میں تیرا ناج نہیں آتا. سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں, جڑا بندہ مجلس
فضائل چینج کر کے بیٹھا ہوں، میرا دل کرتا میں آگے تلاشی رہا۔ حالات اتنے خراب ہیں، وقت اتنا کم ہے، حضور بندے کے پاس کسی کا جنازہ اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں، اس کے باوجود ایک بندہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا، پھر یوں کا یوں بیٹھا ہے، تو پھر کی لین آیا ہے؟ سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں، سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں، دیکھو کبھی سدرہ پہ علم کس کے لگے ہیں، اور سرکار کے جس دوش کی کملی پہ فدا ہو اس دوش پہ دیکھو نا قدم کس کے لگے ہیں۔ سرور کے فضائل کی سند ڈھونڈنے والوں، دیکھو کبھی سدرہ پہ علم کس کے لگے، سرکار کے جس دوش کی کملی پہ فدا ہو اس دوش پہ دیکھو نا قدم کس کے لگے۔ آخری 4 مصرے جی، اسی میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کر جاؤں گا، باقی انشاءاللہ تو زندگی ہے، ملاقاتیں رہیں گی۔ ایک اچھا جی بالکل جی وہ بابا جی کہیں پڑھو جی، کتنا نفیس ہے بندہ جڑا بسم اللہ کھڑو ہی آواز، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں۔ میں نے بابا جی آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرنی ہوتی تو میں 2-4 منٹ کی تشریح کر کے مصرے پڑھتا، بغیر تشریح والے پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل اور اسی پہ سلام کرتے ہیں۔ ایک مشورہ ہے جی، ترلا ہے منت سارے ایڈا سونا کر کے تو بول دو کہ میں لگتا بھی میرا تھوڑے جو ہر کسی نہ کوئی نہ کوئی رشتہ بڑھ گیا، کسی دا پتر کسی دا ویر جڑا بادشاہ دا ولایت علامات بھی ہے، وہ ذات دا جو بھی ہے، میں وہ جتیاں دا نوکر لیں تو جدے دل نے چلی نہیں، وہ ذات دا جو بھی ہے میں انہیں اپنا نوکر بھی رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک بات کرنے جا رہا ہوں، ترلا ہے، منت ہے، ریکویسٹ، مان لیں گے آپ کی مہربانی، نہ مانیں گے تو اپنی مجلس حضور ہو گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دشمن نگر میں صاحب احسان شکریہ، کرام العزیز صاحب، بابا جی سلطانی صاحب، بھائی حسین جی، اگر میں یہ چوتھے مصرے والا شکریہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا نا، مجھے ایک بندہ کہے کہ نہیں یار میں لگ گیا ہے نہیں کہ تو جشن پڑھ رہا ہے، تو میں واقعی آکھاں گا میری شکر قبول کر۔ دشمن نگر میں صاحب احسان شکریہ، اتنا فرنٹ کی یہ سیٹیں بولنے والی ہیں کہ آگے کھڑا ہو کے کرے نا تو ان سیٹوں پہ بیٹھنے والوں کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، یا یہاں بیٹھ کے بولنا یہ سیٹ چینج کر دیں۔ دشمن نگر میں میں نے اس کی تو دیکھا ہوں میں ایک شوکے گڑائی، دشمن نگر میں صاحب احسان شکریہ، ایمان کل کے لازمی ایمان شکریہ، اور اس کے نبی کا دعویٰ ہے جن صاحبان کو، وہ تو کہے نا حضرت عمران شکریہ۔ بندے دے عدل تے آواز تھوڑی آئی ہے، جیڑا بندہ عمران دے پتران دے نوکر ہے، بولو حیدری۔ اور پھر انشاءاللہ زندگی ہے ملاقات ہے۔ سیدہ پہ 4 مشرے میں نے جماعتی شانی گزرا پچھلے سال، اس میں کہے اور وہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وائرل ہوئے، اور ہر ذاکر نے پھر اسے اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق کٹ وٹ کر کے پڑھا۔ میں کہنا آپ خود اصلی سنا دیں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، میں اکلہ آیا تے میں اکلہ ہی پڑھ رہا تے بولنا تو سہی ہے، تسی یہ کام کرتے ہو تو ذاکر بیگنا رکھ دیتے، تسی بولو تو کی ہو رہے
ہاں نیاز حسین. اور میں ایک سچی بات کروں، جو بندہ حسین کی اماں کے فضائل پہ نہیں بولتا نا اسے شیعہ کے حلوانے میں کوئی آگے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں بخاری کی بات نہیں کر رہا جسے شیعہ کہے کہ ہم نہیں مانتے، میں کافی کی بات نہیں کر رہا جسے سنی کہے کہ ہم نہیں مانتے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں 73 کے 73 فرقوں کے سینے پہ سواروں کے کہوں گا من. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. کیوں؟ سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. شاباش شاباش حیدری. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. قرآن کے جو بندہ یہ کام کرتا ہے میں اس کا نوکر ہوں. جو محسن شاہ جی نہیں کرتا ترلائے آج تو بات کرے آج روٹین بنا کے پھر قیامت والے نے اگر اس کا اجر نہ ملے میں اپنا گریبان اس بندے کے ہاتھ میں خود دوں گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. اور میں کہہ رہا ہوں پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر. جو سیدہ کا دشمن نہیں دیکھ سکتا بولو حیدری. یہ جو باہر کھڑے ہیں